یہاں تو امیر ہے تجھے امیری مبارک، تو دولت مند ہے تجھے دولت مبارک، تو نمبردار ہے تجھے نمبرداری مبارک، تو چودھری ہے تجھے چودراہٹ مبارک۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار اپنی گلی میں رہنے والے اس غریب کے دکھڑے سن لیا کر، اس غریب کی فریادیں سن لیا کر جس کا اللہ کے سوا دنیا میں سننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس غریب کی فریادیں سننے، اس کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے پر اللہ تم پہ راضی ہو جائے، مدینے والا تجھ پہ راضی ہو جائے۔ آئے آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ مدینہ شریف میں ایک بڑھیا عورت رہا کرتی تھی، کم عقل عورت رہا کرتی تھی، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جس راستے سے جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، کوئی بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ بڑھیا بے تکی باتیں کیا کرتی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ جس راستے سے جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑھیا آ رہی ہے، ایسے ہی بے تکی باتیں سنائے گی، ہمارا ٹائم ضائع کرے گی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بڑھیا عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، کم عقل عورت ہے جسے ہم اپنی زبان میں پاگل سمجھتے ہیں، یہی پاگل عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آئی۔ اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، میرے پاس آؤ، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میرے کریم نبی نے حضرت عمر کو نہیں کہا عمر جاؤ اس بڑھیا کی بات سنو، ہرگز نہیں۔ میرے کریم نبی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو یہ نہیں کہا جاؤ بڑھیا کی سنو کیا کہتی، نہیں نہیں۔ میرے کریم نبی خود اٹھے، میرے کریم نبی خود اٹھے، دروازے پر گئے، بڑھیا کو کہا بڑھیا کیا کہنا چاہتی؟ بڑھیا نے کہا جی میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہوا ہے نا اس میدان پر میں نے جا کر کچھ کہنا، ساری باتیں بتانی اس میدان پہ جا کر۔ ہائے کڑکتی دھوپ ہے تتی ریت ہے، میرے کریم نبی گئے اس میدان کے اندر۔ وہ بڑھیا کملی عورت پاگل عورت میرے کریم نبی کو ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی۔ کڑکتی دھوپ ہے تتی ریت ہے، میرے نبی کا نازک بدن، بے تکی باتیں سناتی رہی، میرے نبی کو گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئی، جب وہ بڑھیا عورت تھکی اس نے اپنے گھر کی طرف رہا۔ جب وہ عورت گھر کی طرف گئی میرے کریم نبی آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، سونیا کڑکتی دھوپ ہے تتی ریت ہے، اوپر سے آپ کا نازک بدن ہے، قیمتی وقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو بڑھیا عورت ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں، حضور وہ تو پاگل ہے، اس نے آ کے ایسے ہی آپ کا ٹائم ضائع کر دیا۔ حضور آپ جانتے نہیں وہ بڑھیا جس راستے سے جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہی بے تکی باتیں سناتی، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے کہا حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، تو میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کی طرف دیکھا، فرمانے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کے کوئی دکھڑے سننے کو تیار نہیں، کوئی درد سننے کو تیار نہیں۔ عمر اگر میں بھی اس بیچاری کی نہیں سنوں گا تو کون سنیں گا؟ عمر جا اس بڑھیا کو کہہ دے، بڑھیا میرا نبی فرما رہا ہے جب دکھ زیادہ ہو جائیں، جب غم زیادہ ہو جائیں، جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت رکھتا ہے، عقل مند انسان سے محبت رکھتا ہے، پاگلوں سے کوئی محبت نہیں رکھتا، پاگلوں کے کوئی دکھڑے نہیں سن۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت رکھتا ہے، فقط ایک میرا رب ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔